بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے سارے بیٹے حسین و جمیل تھے اور اپنے حسن پہ نازاں تھے، جبکہ ان میں سے ایک بیٹا انتہائی بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس پستہ قد بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی خدا داد عقل و دانائی سے سمجھ گیا اور عرض کیا، ابا جان، گستاخی معاف، چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال والے لمبے سے افضل ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ چھوٹی چیز کبھی قدر و قیمت میں بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر پاک ہے، جبکہ ہاتھی بڑا ہو کر بھی مردار ناپاک ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور خوش ہوا، جبکہ دوسرے بھائیوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس دوران بادشاہ کے کسی دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کی تو سب سے پہلے جو شخص میدان جنگ میں کودا وہ وہی اس کا پستہ قد بیٹا تھا، اور دشمن کو للکارتا ہوا اور یہ کہتا ہوا آیا، میں لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ لڑائی میں تو مجھے خاک و خون میں لتھیڑا ہوا دیکھے گا، کیونکہ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے دوران بھاگنے والا پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ کہہ کر دشمن پر جپٹ پڑا اور کئی بہادروں کو قتل کر کے اپنے باپ کے قدموں میں آیا اور قدم چوم کر عرض کرنے لگا، ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھ لیا اور موٹاپے کو حسن جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کر جاتا ہے وہ کام بھلا موٹا تازہ بیل بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ دشمن کے سپاہی بہت تھے اور ادھر لشکر کم تھا، تو اس لشکر میں سے کچھ لشکریوں نے ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کیا، تو اس شہزادے نے نعرہ مستانہ لگایا، اے بہادرو، خبردار، عورتوں کی طرح بھاگنا مرد میدان کا کام نہیں، مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، دشمن کو مار دو یا خود مر جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور یکے بار حملہ کر کے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور فتح ہو گئی۔ باپ نے اپنے اس بیٹے کا سر منہ چوما، آنکھوں کو بوسہ دیا، بغل گیر ہوا، اور روزانہ بادشاہ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولی عہد چن لیا۔ اب بھائیوں نے حسد شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا سامنے آیا تو اس کی بہن یہ ساری کارروائی دیکھ چکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا۔ شہزادہ اپنی ذہانت سے بات سمجھ گیا اور کھانا نہ کھایا اور کہا، یہ تو بہتر نہیں ہے نہ کہ عقل مند مر جائے اور بیوقوف ان کی جگہ سنبھال لیں۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے تمام شرپسند بیٹوں کو بلا کر ان کو سزا دی اور اپنے ملک کے مفتی علاقوں میں تمام بیٹوں کو مناسب حصہ دے کر فارغ کر دیا تاکہ فتنہ ختم ہو۔ چنانچہ جھگڑا ختم ہوا، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں تو سما سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔